السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ایک خاوند کا یا ایک باپ کا اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج جو ہے ایک عورت کا، ایک بیوی کا اپنے خاوند کو صدقہ یا زکوٰۃ دینا، جس کے متعلق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، عنہا کا، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صدقہ کرو، بے شک تمہیں اپنے زیورات کو ساتھ صدقہ کرنا پڑے یا زیورات کو بیچ کے صدقہ کرنا پڑے، لیکن صدقہ لازمی کرو۔ یہ کہا جائے کہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ لازمی دو۔ تو اس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آئیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھئے کہ میں جو اپنے زیورات کا صدقہ کرتی ہوں یا زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، تو اس زکوٰۃ کے مال سے میں آپ کو بھی دیتی ہوں، اور کچھ یتیم بچے جو جن کی کفالت میں کرتی ہوں اسی زکوٰۃ مال سے کرتی ہوں، تو یہ کیا صحیح ہے یا نہیں؟ تو آپ پوچھ کے آئیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ سوال تمہارا ہے تو بہتر ہے کہ خود پوچھ لیا جائے۔ تو وہ چلے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعد جب تشریف لے کے گئیں تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تشریف فرما تھے۔ تو ان سے جا کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے، یا میں سوال کر لیتی ہوں یا آپ میرا سوال ان تک پہنچا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال کیا ہے؟ تو اتفاق کی بات وہاں پر ایک اور عورت کھڑی تھی جو کہ انصاری خاتون تھی، یہ دونوں ہی انصاری خاتون، تو دوسری جو انصاری خاتون تھی اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال پوچھنے کے لیے کہا گیا تو وہ اندر گئے، جا کے دستک دی، اجازت طلب کی کہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دو خاتون، انصاری خاتون آئی ہیں جو کہ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون خاتون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں زینب ہیں۔ تو کہا کہ سوال کیا ہے؟ تو پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ زینب کون؟ کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔
ان کا یہ سوال ہے کہ کیا جو وہ اپنے مال کا یا اپنے زیورات کا صدقہ کرتی ہیں تو اس صدقے سے اپنے خاوند کو مال دیا جا سکتا ہے، یا جن یتیم بچوں کی وہ کفالت کرتی ہیں ان کو مال دیا جا سکتا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اجر کہ وہ مال صدقہ کر رہی ہے اپنے زیورات میں سے، اور دوسرا اجر جو ہے وہ قرابت کا اجر ہے۔ تو اس حدیث سے کہ اگر کوئی خاتون مالدار ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملا ہے، یا پیچھے سے ہی وہ مالدار ہے، اس کا خاوند کماتا ہے لیکن کوئی گھر کا سرکل اتنا نہیں چلتا، تو وہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ گھر کا سرکل چلا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورت کس طرح زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ خاوند تو اس کا ہے، تو اس کا مال اس کا نہیں ہوگا؟ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ خاوند کے اوپر واجب ہے کہ اس نے اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو چلانا ہے، کفالت اس نے کرنی ہے، لیکن عورت کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی کفالت کرنی ہے۔ تو اسی لیے عورت اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتی ہے، اپنے خاوند کو دیتی ہے کہ اب گھر کا سرکل چلایا جائے، تو وہ چلے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں سارے جو مسائل ہیں، سارے سوالات جو ہیں وہ ان کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر اس طرح کا کوئی ہو تو، اور اس میں بہتر عمل جو کون سا ہے، جو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ دینے کا اجر ہے اور دوسرا قرابت داری کا اجر ہے، کہ دونوں کا آپس میں رشتہ ہے، قرابت داری کا رشتہ ہے، قریب رشتہ ہے، تو دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے کچھ سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی، میں تقریباً ہر درس کے آخر میں یہ دعا لازمی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔